मैं 14 अप्रैल का वाक़या आपको सुना रहा था, उस दिन की सैर का अहवाल। रात को कुंदन लाल साहब के घर हमारा डिनर था। शाम को वो आए और वो श्याम सुंदर वो हमें अपने साथ लेकर म्योर विहार जो मोर कॉलोनी है वहाँ गए। बड़ी दूर थी वो, तकरीबन 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर थी हमारे घर से, हमारे होटल से। वो रक्शे पर वहाँ हमें ले गए और जो है रक्षा पकड़ने के लिए हम ज़रा जामे मस्जिद के परली तरफ आते थे, क्योंकि इधर रक्शे नहीं आते थे, इधर सिर्फ साइकिल रक्शे होते थे। तो बहरहाल उर्दू बाज़ार जो है उसके उस साइड पर रक्शे नहीं, बानो बाज़ार और उर्दू बाज़ार की तरफ रक्शे नहीं जाते थे, जबकि हमारा मेन रास्ता वही था। अलकिस्सा वो हमें वहाँ ले गए और कुंदन लाल जी ने जनाब बहुत पुरतकल्लुफ़ दावत का अहतमाम किया हुआ था और उन्होंने कोई अपने बेशुमार रिश्तेदार बुलाए हुए थे। सुबह उन्होंने दोस्त बुलाए हुए थे, अब रिश्तेदार बुलाए हुए थे। फिर उनके साथ फ़ोटोग्राफ़ी का एक बहुत बड़ा सिलसिला चला कि जी ये असली मुल्तानी आए हैं, असली मुल्तान के बाशिंदे। तो सब लोग इसको एक एहतराम की नज़र से देख रहे थे कि जी हम मुल्तान के लोगों से मिल रहे हैं। तो वो मुझे और शमीम को अपने बावर्ची खाने में ले गए और उन्होंने जो खाने रखे हुए थे वो कोई 7-8 खाने थे, उनमें से ज़्यादातर उन्होंने कहा कि मैंने बनाए हैं। सिर्फ चावल जो है वो मगन मूर्ति ने बनाए हैं, यानी उनकी पत्नी ने। तो उन्होंने कहा बाकी सारे खाने मैंने बनाए हुए। और उन खानों में कसरत जो थी वो सब्जियों की थी और 2-3 डिशें गोश्त की भी थी। तो वो हमें पहले खाने से पहले हमें अपने गुसल खाने, नहीं ये बाद में की बात है, जब हमने उनके खानों की बहुत तारीफ़ की तो उस वक्त उन्होंने बताया कि ये खाने सारे मैंने बनाए थे और आपको मैं अपना बावर्ची खाना दिखाता हूँ, चलें। वहाँ वो गए तो वो नंबर लगे हुए थे, कोई 120 के करीब डब्बियाँ पड़ी थी, इतनी इतनी छोटी छोटी, यानी जिस तरह डब्बे होते हैं, ये नमक है, ये मिर्च है, ये गरम मसाला है, ये सौंफ है, ये फलानी चीज़ है। वो मिसाले के नाम मुझे तो वो नाम भी अब याद नहीं है जो डाले जाते हैं देगों में या सालों में। उन्होंने वो कोई 120 डब्बियाँ सजा के रखी हुई थी जो सारी की सारी मिसालों से भरी हुई थी। तो वो बताते थे कि खाना मैं अमूमन ख़ुद तैयार करता हूँ और जो है मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ खाने पकाने, ये सारे खाने मेरे थे। तो खैर यहाँ एक ज़िक्र और भी मैं करता चलूँ कि अब आगे मैं इसको डेट वाइज की बजाय ना मुख्तसर वाक़यात सुनाता हूँ। जब मैं होम्स डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी था तो उस वक्त मेरे पास हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग आया करते थे, जिनमें से अमूमन पाक मुसलमान होते थे, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने या अपने अजीज़ व अक़रबा से मिलने पाकिस्तान आते थे। तो वीज़ा उन्होंने आम तौर पर 30 दिन का वीज़ा दिया जाता था आम तौर पर, लेकिन उन लोगों ने 30 दिन से ज़्यादा, किसी ने 2 महीने रहना है, किसी ने 3 महीने रहना है। एक बार आए तो वो सोचा उन्होंने कि अब 4 महीने गुजार के जाएंगे या फ़लाँ शादी करके जाएंगे। कई मसले मसाइल होते हैं, तो वो फिर वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए मेरे पास आते थे। तो मैं उनका वीज़ा एक्सटेंड, मेरे पास एक सेक्शन था और जब मैं अलाउ कर देता तो वो सेक्शन अफसर उनको एक बाकायदा छपा हुआ कागज़ देता था जिस पर लिखा होता था कि इनका वीज़ा फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक एक्सटेंड किया जाता है। खैर उन्हीं में एक शख्स शेख मुमताज़ साहब, शेख मुमताज़ अहमद या मुमताज़ क्या नाम दूँगा, बहरहाल शेख मुमताज़ मुझे याद है, वो आए और उन्होंने बताया कि जी हम आए हुए थे 30 दिन से यहाँ रह रहे हैं और मैं अंदरून दिल्ली का रहने वाला हूँ, तुर्कमान गेट के पास मेरा घर है और मेरे साथ मेरी बीवी फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ
اس نے کوئی 4-5 لوگوں کے نام لیے کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور سب کے ویزے ہم نے ایکسٹینڈ کرانے ہیں۔ اچھا ان دنوں میرے ذہن میں یہ چل بھی رہا تھا کہ میں نے ہندوستان جانا ہے، تو میری ایک شعوری کوشش ہوتی تھی کہ ہندوستان کا جو بھی اچھا مسلمان مجھے ملے تو میں اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤں، اسے چائے پلاؤں باقاعدہ، ورنہ تو آئے ویزا ایکسٹینڈ کیا اور بھیج دیا۔ تو میں ایسے مسلمانوں کو چپک جایا کرتا تھا جو اندرون دہلی گیٹ سے آتے تھے یا دہلی سے آتے تھے۔ باقی شہروں سے آئے ہوئے تو روٹین میں ہم نے ویزا ایکسٹینڈ کر دینا، تو دہلی کے لوگوں کو میں چپک جایا کرتا تھا۔ تو اس کو بھی میں نے بڑی آؤ بھگت کی، بلکہ اس کو میں نے یہ کیا کہ میں نے اسے کہا کہ آپ سارے گھر والے میرے ساتھ کھانا کھائیں گھر۔ تو وہ اپنے رشتہ داروں کو لے کر تقریباً 7-8 آدمی ایک رات ایوان ٹاؤن میں ہمارے گھر کھانا کھانے آ گئے۔ وہ حیران بھی بڑے تھے کہ بھئی اس کو کیا پڑی ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی مقصد تو اس کا بھی ہوگا، یہ جو ہمیں ویزے بھی ایکسٹینڈ کر کے دے رہا ہے اور جناب یہ سارا چکر چلا رہا ہے، کھانے بھی کھلا رہا ہے۔ تو اس سے ہم نے ٹیلی فون نمبر بھی لے لیا، اس نے ہمارا لے لیا، اور میں نے اسے بتایا بھی صحیح کہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں دہلی آنے کا۔ اس نے کہا پھر آپ ہمارے پاس قیام کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم دہلی پہنچے تو میں نے اس کو فون کر کے بتایا کہ جی ہم دہلی آئے ہوئے ہیں اور بمبے اورینٹ میں رہ رہے ہیں، مٹیا محل میں جامع مسجد کے پاس۔ تو اس نے بتایا یہ جگہ تو میرے گھر کے بہت ہی قریب ہے، یہ تو پیدل کا راستہ ہے اور زیادہ سے زیادہ آدھا پونا کلومیٹر ہے اندرون، ادھر یہ گیٹ ختم، مٹیا محل ختم ہوتا ہے تو ترکمان گیٹ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ آپ جو ہے بس میں آپ کو لینے آ رہا ہوں، آپ ہمارے گھر ہیں۔ میں نے کہا آج تو ہمارے کچھ اور پروگرام ہے، تم یہ چھوڑ دو، البتہ یہ ہے کہ کوئی خاص دن مقرر کر لیتے ہیں۔ بہرحال ہم نے باہمی طور پر طے کیا کہ فلاں دن ہم آپ کے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا جی میں آپ کو لینے آؤں گا۔ تو وہ شیخ ممتاز جو ہے وہ بھی تقریباً ایسے ہی 60-65 برس کی عمر کا تھا۔ اس کے 2 بھائی لاہور میں رہتے تھے اور کچھ اور رشتہ دار بھی جو ہیں وہ یعنی سگے 2 بھائی اور کچھ رشتہ دار بہنیں وغیرہ وہ بھی یہیں رہتے تھے۔ ان کا پورا خاندان پاکستان آ گیا تھا، صرف وہ وہیں رہ گیا جائیداد کے چکر میں، کہ جو جائیداد اس کو خیال تھا کہ یہ سب چلے جائیں گے تو یہ ساری جائیداد مجھے مل جائے گی۔ یہ بعد میں مجھے اندر کی کہانی معلوم ہوئی، کیونکہ وہ بہت بڑی حویلی تھی جو پہلے 3-4 بھائیوں کی تھی، تو بعد میں وہ تو ادھر آ گئے اور اس نے پوری حویلی پر قبضہ کر لیا۔ شیخ ممتاز نے کاروبار پر بھی، اور ان کا یہ خشک میووں کا کاروبار تھا۔ تو خیر اس نے یہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ایک دن مجھے لینے آئے رات کو ڈنر کے لیے۔ ہم دونوں میاں بیوی ان کے گھر گئے تو انہوں نے جناب دہلی کے کچھ 70 کھانے پر آئے ہوئے ہوں، اتنی شاندار دعوت میں نے پھر زندگی میں اتنی عظیم و شان دعوت نہیں دیکھی۔ ہوٹلوں پر تو ہم نے دیکھے ہیں کہ 20-20 ڈشیں پڑی ہیں، 40-40 ڈشیں پڑی ہیں جب یہ ہم جاتے ہیں بوفے ڈنر کے لیے، لیکن اس دن ان کے گھر میں جو کہ ایک بڑا ہال تھا جہاں انہوں نے ہمیں بٹھایا گاؤ تکیے لگا کے، نیچے چاندنی بچھا کے، تو وہ انہوں نے ہمیں، ان کی کئی بہویں تھیں، کئی بیٹیاں تھیں، اب مجھے ان کے نام وغیرہ تو یاد نہیں رہے۔ بہرحال وہ ایک بہت ہی خوبصورت یعنی دہلی کلچر کی، اندرون دہلی کلچر کی ایک بہت ہی شاندار محفل تھی، جس میں ہم بیٹھے اور یعنی بے شمار قسم کے کھانے، بے شمار قسم کی میٹھی ڈشیں، بے شمار قسم کی فروٹ اور یہ مٹھائیاں کہ یہ ہم نے گھر بنائی ہیں، یہ رس گلے گھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ چیز فلانی جو ہے یہ گلاب جامن یہ میری اس بہو نے بنائی ہیں، یہ اس بہو نے بنائے ہیں، یہ اس نے، مطلب ہے وہ کوئی بہت ہی زبردست قسم کی دعوت تھی جو ہم نے بہت انجوائے کی۔ اور ہم تقریباً 8 بجے وہ ہمیں لے کر گیا اور ہم 12:30-1 بجے تک وہاں بیٹھے رہے، اور ہمیں ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا،
اور وہ یعنی مطلب ہے ٹھونس ٹھونس کے ہمیں کھلاتے رہے. کبھی کوئی بہو کوئی چیز اٹھا کے لے آتی، اب یہ کھائیں، یہ میری فرمائش پہ کھائیں. کبھی کوئی بیٹی جو جناب میری فرمائش پر یہ ضرور کھائیں. وہ جو اس طرح فرمائشیں کر کے پیٹ پھٹنے کے قریب ہو گیا، حلق تک کھانا آ گیا. پھر ہم نے کہا جی ہم بیٹھے ہیں، آپ ذرا صبر کر لیں، یہ جو باقی چیزیں بچ گئی ہیں یا جو ہم نہیں چکھ سکے یا کھا سکے، یہ ہم تھوڑی دیر بعد وقفہ کر کے پھر کھاتے ہیں. پھر چائے کا دور چلا، اور پھر جناب آئس کریم کا دور چلا، اور پھر وقفے یعنی کافی سارا وقفہ. پھر باتیں ہونے لگ گئیں کہ یہ بیٹا کیا کرتا ہے، کاروبار، مسلمانوں کا حال، ہندوؤں کا بازار، ہندو سے مقابلے، ہندوؤں سے کاروباری مقابلے، اور یہ ساری باتیں. اور مسلمانوں کی یہ خالص مسلمانوں کا علاقہ تھا. اس گلی میں سارے مسلمان، اور اس گلی کے آخر میں رضیہ سلطان کا مزار بھی ہے. ترکمان گیٹ کے آخری یا جہاں گیٹ لگا ہوا ہے نا، وہاں ساتھ ہی ترکمان گیٹ کے بالکل پاس جو ہے رضیہ سلطانہ جو ہماری تھی، اس کا مزار ہے. خیر ہم تقریباً 1:30 بجے تک وہاں بیٹھے رہے، لیکن پھر ہم سے کچھ کھایا پیا نہیں گیا. وہ خربوزے نما کو پھل کو گرمے یہ وہ کاٹ کے آگے رکھتے رہے، لیکن ایک ڈلی بھی نہیں کھانے کی گنجائش تھی. لہٰذا وہ ہم اسی طرح چھوڑ چھاڑ کے پھر ان سے اجازت لے کر آ گئے. اور ان سے البتہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم کسی دن پھر آپ کے گھر آئیں گے، کیونکہ ابھی تو ہم 15 دن دلی میں ہیں، تو 15 دن میں کسی دن ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے.